الأجل الأجل یا مولا، الأجل الأجل یا مولا، سلطان جہاں۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ٹائم ٹی وی چینل پر دنیا شعر و ادب کے خوبصورت اور بہترین شاعر، بے انتہا خوبصورت لہن کے مالک، انداز ادائیگی بہت ہی اچھا، بہت ہی شاندار، جناب انڈیا سے ہمارے درمیان ہیں ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب۔ اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر مخل نہ رہوں، اور ڈاکٹر صاحب کا تعارف، وہ کہتے ہیں کہ بہار کا ہوا خود بہار جو ہے وہ بہار اپنی آشنائی کرا دیتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا شعر و ادب سے وابستہ ہر فرد، ہر شخص، یا جس نے بھی جو بھی کسی بھی شعری اور ادبی محفل میں یا کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہے، دیکھا ہے پروگرام، تو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے واقف ہے۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب، آپ کو ہم قائم ٹی وی چینل پہ کے زین العارفین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ابوذر غفاری ایک ایسے پرہیزگار، وفادار صحابی رسول تھے جنہوں نے دشمنوں کو پریشان کر رکھا تھا اپنی حق پسندی کی وجہ سے۔ آپ رسول علیہ رسول کے سچے عاشق تھے۔ آپ نے جنگ بدر میں شرکت کی دین کی نصرت کے لیے۔ آپ تذکرے ولایت علی کیا کرتے تھے، حدیث رسول سنایا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ دشمن آپ کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے بہت لالچ بھی دی آپ کو کہ آپ اپنی زبان بند کریں، لیکن ابوذر کب ماننے والے تھے؟ انہیں شہر بدر کر دیا گیا۔ آپ کا انتقال غریب الوطنی کے عالم میں ہوا۔ یہ نظم پیش کرتا ہوں۔ نظم کا رخ یہ ہے کہ جناب ابوذر غفاری کو ہر طرح سے لالچ دی گئی کہ وہ اپنی زبان بند کریں، لیکن حق گو کب مان سکتا ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ لئن شان ابوذر نہیں خرید سکا، ایک سوال ہے پیش کرتا ہوں۔ لئن شان ابوذر نہیں خرید سکا، سوال یہ ہے وہ کیوں کر نہیں خرید سکا، سوال یہ ہے وہ کیوں کر نہیں خرید سکا۔ رگوں میں عشق پیمبر کا خون تھا پنہا، رگوں میں عشق پیمبر کا خون تھا پنہا، اسی سے خلق پیمبر نہیں خرید سکا، اسی سے خلق پیمبر نہیں خرید سکا۔ وہ نور صبر ابوذر جو دہر میں چھایا، وہ نور صبر ابوذر جو دہر میں چھایا، وہ نور مہر منور نہیں خرید سکا،
وہ نور مہر منور نہیں خرید سکا، لئین شان ابو ذر نہیں خرید سکا، سوال یہ ہے وہ کیوں کر نہیں خرید سکا، رگوں میں عشق پیغمبر کا خون تھا پنہا، اسی سے خلق پیغمبر نہیں خرید۔ شعر ملاؤ میں، جو پیاس شان ابو ذر تھی وجہ زہد بھی تھی۔ شعر پیش کرتا ہوں، جو پیاس شان ابو ذر تھی وجہ زہد بھی تھی، وہ پیاس اب بھی سمندر نہیں خرید سکا، وہ پیاس اب بھی سمندر نہیں خرید سکا۔ شعر ملاؤ میں، وہ ظلم جس نے کیا بے وطن ابو ذر کو، وہ ظلم جس نے کیا بے وطن ابو ذر کو، وہ سچ ہے صبر ابو ذر نہیں خرید سکا، وہ ظلم جس نے کیا بے وطن ابو ذر کو، وہ سچ ہے صبر ابو ذر نہیں خرید سکا، برائے دین تھے تیور آیا ابو ذر میں، برائے دین تھے تیور آیا ابو ذر میں، ستم یہ سچ ہے وہ تیور نہیں خرید سکا، ستم یہ سچ ہے وہ تیور نہیں خرید سکا، غلام شان ابو ذر ہے جو یہاں نایاب، غلام شان ابو ذر ہے جو یہاں نایاب، انہیں بھی کوئی ستمگر نہیں خرید سکا، انہیں بھی کوئی ستمگر نہیں خرید سکا، لئین شان ابو ذر نہیں خرید سکا، سوال یہ ہے وہ کیوں کر نہیں خرید سکا، جو پیاس شان ابو ذر تھی وجہ زہد بھی تھی، وہ پیاس بھی سمندر نہیں خرید سکا۔ جناب مقداد رسول کے ایک ایسے بھروسے کے صحابی تھے جن پر سرکار کو بڑا ناز تھا۔ آپ کی کنیت ابو الاسد تھی، آپ انتہائی بہادر تھے، آپ نے دین کے لیے مسلسل ظلم برداشت کیا، آپ نے فاقہ کیا، آپ جنگوں میں مسلسل شامل ہوئے رسول کے ساتھ، اور رسول آل رسول کے آپ سچے عاشق تھے۔ چند اشعار پیش خدمت ملاحظہ فرمائیے۔ بیان کیسے کرے کوئی عظمت مقداد، بیان کیسے کرے کوئی عظمت مقداد، لب رسول پہ جب ہو فضیلت مقداد، لب رسول پہ جب ہو فضیلت مقداد، بقائے دی کے لیے جنگ میں ہوئے شامل، جہاں میں چھائی ہے اب بھی
شجاعت مقداد جہاں میں چھائی ہے اب بھی شجاعت مقداد ابو الاسد سے بھی سرکار ملاحظہ فرمائیے ابو الاسد سے بھی سرور پکارتے تھے انہیں ابو الاسد سے بھی ابو الاسد سے بھی سرور پکارتے تھے انہیں آیا ہے اس سے بھی دراصل شوکت مقداد آیا ہے اس سے بھی دراصل شوکت مقداد ابو الاسد سے بھی سرور پکارتے تھے انہیں آیا ہے اس سے بھی دراصل شوکت مقداد حسین چاہنے والوں کا دی ہے کتنا حسین حسین چاہنے والوں کا دی ہے کتنا حسین بتا رہی تھی زمانے کو صورت مقداد بتا رہی تھی زمانے کو صورت مقداد منافقوں کو نہ بخشو کسی بھی صورت سے منافقوں کو نہ بخشو کسی بھی صورت سے دفاع دی کے لیے تھی یہ حکمت مقداد دفاع دی کے لیے تھی یہ حکمت مقداد بقائے دی کے لیے جنگ میں ہوئے شامل جہاں میں چھائی ہے ابھی شجاعت مقداد نبی کا عشق ہو کس طرح سے نہا دل میں نبی کا عشق ہو کس طرح سے نہا دل میں بتا گئے یہ زمانے کو حضرت مقداد بتا گئے یہ زمانے کو حضرت مقداد کسی بھی حال میں عشق رسول ہو دل میں کسی بھی حال میں حال میں عشق رسول ہو دل میں آیا تھی کرب و بلا میں یہ سیرت مقداد آیا تھی کرب و بلا میں یہ سیرت مقداد نبی کے قول سے روشن تھی زندگی ان کی نبی کے قول سے روشن تھی زندگی ان کی آیا ہے اس سے بھی دراصل رفت مقداد آیا ہے اس سے بھی دراصل رفت مقداد مقطع کا شعر بلا فرمائیے تھے جو شریف انہیں فاصلے سے ہی نایاب تھے جو شریف انہیں فاصلے سے ہی نایاب دکھائی دیتی تھی سچ ہے شرافت مقداد تھے جو شریف انہیں فاصلے سے ہی نایاب
دکھائی دیتی تھی، سچ ہے شرافت کیا مقدار، بیان کیسے کرے کوئی عظمت مقدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بلال حبشی رسول کے ایک برگزیدہ صحابی تھے۔ آپ ایسے مؤذن دین اسلام تھے کہ لوگوں کے اعتراض کرنے پر جب آپ نے اذان نہیں دی تو صبح نمودار نہیں ہوئی۔ آپ کی قبر اطہر پہ 2 مصرے لکھے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، وہ سہیلی زبان میں ہے۔ تحقیق کرنے پہ یہ پتہ چلا کہ جناب بلال حبشی کے نعت کے یہ 2 مصرے ہیں۔ مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ حسان نے بلال حبشی کی اس نعت کا عربی منظوم ترجمہ بھی کیا۔ کچھ پڑھنے سے پہلے تحفتاً بلال حبشی کے وہ 2 مصرے جو سہیلی زبان میں ہیں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ارے درے کنکرے، ارے درے کنکرے، کرائے درے مندرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلال حبشی فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، جب دنیا میں اخلاق کی باتیں ہوں گی تو لوگ تمہارے خلق کی قسمیں کھائیں گے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ رسول کے گرد کچھ باوفا تھے تو کچھ بے وفا بھی تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرتا ہوں چند اشعار۔ قریب ہو کہ جو بنجر زمین لگتے ہیں، ستارے دور ہی رہے کر حسین لگتے ہیں، نبی کے گرد تھے کچھ دشمن خدا ایسے، فریب کے وہ سراپا مشین لگتے ہیں، نہ جانے خود میں چھپائے ہیں کتنے سانپوں کو، وجود سے وہ مجھے آستین لگتے ہیں، مگر کچھ ایسے تھے افراد بزم سرور میں، نظر میں دین کے وہ محجبین لگتے ہیں۔ اب جس شعر کے لیے میں نے یہ تمہید کے اشعار سنا ہے، شعر ملاؤ میں یہ غلط ہے ان کا تلفظ، سیاہ رنگ بھی ہے، بلال دی کی نظر میں حسین لگتے ہیں، بلال دی کی نظر میں حسین لگتے ہیں۔ چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیے۔ حالات حاضرہ اور عظمت بلال حبشی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔
جہاں جہاں حضرات ہیں وہ یہ قیمتی اشعار پیش کرتا ہوں. سیاہ لوگوں کی عظمت بڑھا گئے ہیں بلال، سیاہ لوگوں کی عظمت بڑھا گئے ہیں بلال، مدینہ تیرے اجالوں کو پا گئے ہیں بلال، مدینہ تیرے اجالوں کو پا گئے ہیں بلال. خلاف ظلم ہے ہر سمت ایک حشر بپا، خلاف ظلم ہے ہر سمت ایک حشر بپا، کہ جیسے پھر سے زمانے میں آ گئے ہیں بلال، کہ جیسے پھر سے زمانے میں آ گئے ہیں بلال. سیاہ لوگوں کو کوئی دبا نہیں سکتا، سیاہ لوگوں کو کوئی دبا نہیں سکتا، انہیں بلند وہ رستے دکھا گئے ہیں بلال، انہیں بلند وہ رستے دکھا گئے ہیں بلال. غلام سرور عالم کچھ اس طرح سے ہوئے، غلام سرور عالم کچھ اس طرح سے ہوئے، غلام اپنا جہاں کو بنا گئے ہیں بلال، غلام اپنا جہاں کو بنا گئے ہیں بلال. سیاہ لوگوں کی عظمت بڑھا گئے ہیں بلال، مدینہ تیرے اجالوں کو پا گئے ہیں بلال. یہ شعر خاص طور سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے اس شعر کی نزاکت کو، ملاحظہ فرمائیے. وہ ذات خون کیے شبنم تھی بہر عصمت کی، خون کی شبنم، وہ ذات خون کی شبنم تھی بہر عصمت کی، سحاب بن کے زمانے پہ چھا گئے ہیں بلال، سحاب بن کے زمانے پہ چھا گئے ہیں بلال. سحر نہ ہوگی عزا کے بغیر ہے دعویٰ، سحر نہ ہوگی عزا کے بغیر ہے دعویٰ، خلوص عشق الہی بتا گئے ہیں بلال، خلوص عشق الہی بتا گئے ہیں بلال. عرب کے لوگ تھے جو شین قاف کے قائل، عرب کے لوگ تھے جو شین قاف کے قائل، سبق خلوص کا ان کو پڑھا گئے ہیں بلال، سبق خلوص کا ان کو پڑھا گئے ہیں بلال. سیاہ لوگوں کی عظمت بڑھا گئے ہیں بلال، مدینہ تیرے اجالوں کو پا گئے ہیں بلال. اور اس شعر کی روشنی میں جو بلال حبشی کا کہ وہ 2 مصرے ان کی قبر اطہر پہ تحریر ہیں، ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے. نبی کے خلق کی قسمیں جہاں یہ کھائے گا، نبی کے خلق کی قسمیں جہاں یہ کھائے گا، منافقین کو بھی یہ بتا گئے ہیں بلال، منافقین
को भी ये बता गए हैं बिलाल, सियाह लोगों की अजमत बढ़ा गए हैं बिलाल, मदीने तेरे उजालों को पा गए हैं बिलाल, खिलाफ जुल्म है हर समत एक हश्र बपा कि जैसे फिर से जमाने में आ गए हैं बिलाल। और ये भी शेर खास तौर से पेश करता हूँ जो एक शायराना हक है, ये मैसेज जाना चाहिए। नबी के बाद रोलाया बतूल को किसने, नबी के बाद नबी के बाद रुलाया बतूल को किसने, जो हक पसंद थे उनको जता गए हैं बिलाल, मदीने तेरे उजालों को पा गए हैं बिलाल, सियाह लोगों को कोई दबा नहीं सकता, उन्हें बुलंद वो रास्ते दिखा गए हैं बिलाल, सियाह लोगों की अजमत बता बढ़ा गए हैं बिलाल, सियाह लोगों की अजमत बढ़ा गए हैं बिलाल, मदीने तेरे उजालों को पा गए हैं बिलाल। मक्ते का शेर मुलादा फरमाइए। नबी के इश्क की रोशन दलील है नायाब, नबी के इश्क की रोशन दलील है नायाब, नबी के इश्क की रोशन दलील है नायाब, वो नाते सरवर आलम सुना गए हैं बिलाल, वो नाते सरवर आलम सुना गए हैं बिलाल। मान फारसी जो हक़ की तलाश में हिजरत करके रसूल के पास आए, दीन के सिलसिले में आपने ज़ालिमों के जुल्म को बर्दाश्त किया, आप एक सच्चे रसूल आले रसूल के आशिक थे। आपका वक़ार ये था कि आप अहल बैत में शामिल थे। आप मदाइन के गवर्नर भी बनाए गए और हर एतबार से आपने रसूल आले रसूल का साथ दिया। मुखालिफीन और मुनाफिकीन की नज़र में आप मुसलसल खटकते रहे। आपने तवील उम्र पाई। चंद अशार पेश खिदमत है, मुलादा फरमाइए। सरवर का एतबार है सलमान की हयात, सरवर का एतबार है सलमान की हयात,
اس رخ سے باوقار ہے سلمان کی حیات، اس رخ سے باوقار ہے علم و عمل عقیدے میں تقوی میں زہد میں علم و عمل عقیدے میں تقوی میں زہد میں اس دی کا افتخار ہے سلمان کی حیات، سرور کا اعتبار ہے سلمان کی حیات۔ یہ بھی شعر دیکھیں، تا عمر جس کے ہاتھوں سے تقسیم گل ہوئے، تا عمر جس کے ہاتھوں سے تقسیم گل ہوئے، کہتا ہے کون خار ہے سلمان کی حیات، سرور کا اعتبار ہے۔ یہ بھی شعر دیکھیں، خاص طور سے پیش کرتا ہوں، جتنے منافقین ہیں ان سب کے واسطے، جتنے منافقین ہیں ان سب کے واسطے، طوفان کا ذمہ دار ہے سلمان کی حیات، طوفان کا ذمہ دار ہے سلمان کی حیات، سرور کا اعتبار ہے۔ یہ بھی شعر دیکھیں، خاص طور سے پیش کرتا ہوں، میدان جنگ عدل و عبادت میں ہر قدم، میدان جنگ عدل و عبادت میں ہر قدم، سرور کی غم گسار ہے سلمان کی حیات، سرور کا اعتبار ہے۔ سرکار دو جہان کی فرقت میں بالیقین کس درجہ بے قرار ہے سلمان کی حیات، کس درجہ ملا میں پیش کرتا ہوں، شاہ احمد نے اہل بیت میں شامل انہیں کیا، احمد نے اہل بیت میں شامل انہیں
کیا کس درجہ پروقار ہے سلمان کی حیات سرور کا اعتبار ہے. مقطع کا شعر ملاحظ فرمائیے. روتے ہوئے بطول کو دیکھا نبی کے بعد روتے ہوئے بطول کو دیکھا نبی کے بعد نایاب اشک بار ہے سلمان کی حیات سرور کا اعتبار ہے سلمان کی حیات. معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس زین العارفین کے پروگرام کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے شاعر کے ساتھ، کلام شاعر بزبان شاعر زین العارفین میں، یا کسی ہم عالم دین سے گفتگو کریں گے کسی ہمارے معتبر اور جو بہترین اصحاب ہیں ان کی شان میں. تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا